بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، المحادثۃ العربیہ کتاب ہماری جاری ہے، تو آج اس کا ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور شارٹ سبق ہے۔ الکلام فی المسرۃ، ٹیلی فون، ٹھیک ہے، آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ٹیلی فون، ٹھیک ہے، ٹیلی فون موبائل میں کلام کرنا، بات کرنا، اس حوالے سے یہاں کچھ باتیں ہوں گی۔ تو مسرہ، یہ موبائل ٹیلی فون کو مسرہ بھی بولتے ہیں، اسی طرح جوال، ٹھیک ہے، ہاتف، ہاں جو 2 آنکھوں والی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سبق ہے جس کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیں کہ کمال ایک آدمی کا نام ہے، تو وہ ایک پی سی او پہ جاتا ہے۔ آج کل تو ہر بندے کے پاس اپنا موبائل ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے دیہڑی والا ہے، جو کوئی ریڑھی چلانے والا ہے۔ تو بہرحال پہلے کی یہ کتاب ہے اور پرانا انداز ہے، تو موبائل بھی پرانے ہوتے تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر، کہ وہ نمبر گھمانا پڑتا تھا۔ کئیوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نیا ایک انداز تھا چلانے کا۔ تو اس کے اندر وہ لڑکا جو ہے وہ نمبر ملاتا ہے کسی مکتبے پر، ٹھیک ہے، مکتبہ جس طرح ہم کتابیں وغیرہ لینی ہوتی ہیں تو رابطہ کرتے ہیں، تو اس نے بھی نا المحادثۃ العربیہ کی کتاب لینی ہوتی ہے، جز لینا ہوتا ہے، تو فون کرتا ہے، پوچھتا ہے کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح پھر جواب ملتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے اس کو۔ تو ذہب کمال، کمال گیا، کمال کہاں گیا؟ تو اس کی بات آگے ہی کہتے ہیں لیتکلم، علت بیان کر رہے ہیں کیوں گیا، کہاں گیا، تو وہ بعد میں بات آئے گی۔ کہتے ہیں تاکہ وہ کلام کرے، ٹھیک ہے، لام کے بعد آنا مقدر ہے، اس لیے یتقبل کے وزن پر یتکلم تھا، ٹھیک ہے، تکلم، تقبل، یہ صیغہ آپ نے مصدر سنا ہوگا، تو اس وجہ سے لام کی وجہ سے یہاں پر آگے میم پر فتح آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ فی المسرۃ، تاکہ کہتے ہیں تاکہ وہ بات کرے ٹیلی فون میں۔ تو پھر فادار الکرسہ، پس جب وہ وہاں پہنچا تو فوراً اس نے کیا کیا، اس کو گھمایا۔ الکرسہ کہتے ہیں یہ کی پیڈ ہوتا ہے نا، ہمارا موبائل ہوتا ہے جہاں پر نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو الکرسہ یہ جو موبائل آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے اپنی کتاب میں، تو یہ جس کے گول دائرے میں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو گھمانا پڑتا تھا، تو اس نے بھی اسی طرح جا کر گھمایا، بِأَصْبِعِهِ، اپنی انگلی کے ذریعے، عَلَى حَسَبِ هَذِهِ الْأَرْقَامِ، ٹھیک ہے، رقم کی جمع ارقام یعنی نمبر، کہتے ہیں ان نمبروں کے حساب سے اس نے اپنی انگلی کو وہاں پر جا کر گھمایا موبائل کے اوپر۔ مبتدیاً، کہتے ہیں ابتدا کرتے ہوئے، یعنی نمبر کہاں سے اس نے شروع کیے، کہتے ہیں من الیساری، الٹی جانب، یعنی جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کے جو الٹی طرف سے نمبر شروع ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا 0303 0300 فلاں فلاں، تو یعنی ہمارا بھی لیفٹ سائڈ سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ لیفٹ سائڈ سے اس نے جو ان کو ملانا شروع کیا۔ تو لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے، پہلے ایک ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ 0 ہے، ٹھیک ہے، 0، پھر 4 ہے، پھر 9 ہے، پھر 8 ہے، پھر 6 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس نے ملائے، اور پھر اس کی جب کال مل گئی تو پھر کیا ہوا، کہتے ہیں وعدہ السماعۃ، اس کمال آدمی نے رکھا، سماع کہتے ہیں سننے کا آلہ، یعنی جس طرف سے آواز آتی ہے، علی اذنہ، اپنے کان پر، ٹھیک ہے، کان پر رکھا، تو پھر کیا ہوا، کہتے ہیں فسمع منہا، پھر اس نے سنا، منہا، اس آلے سے، ٹھیک ہے، السماع یہ مؤنث تھا، گول تھا آخر میں، تو اسی وجہ سے ہا ضمیر مؤنث لے کے آئے۔ کیا سنا اس نے، مفعول بنے گا الصوت، آواز کو سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، دار المعارف، یعنی جس طرح کہتا ہے نا مکتبے والا، تو یہ بھی دار المعارف اس جو کمپنی والا، دکان والے کا مطلب یہ لقب ہے، دکان والے نے کہا یا مکتبے والے نے کہا۔ فتحدث، پس اس نے بات کی، وسأل المؤظفہ، ٹھیک ہے، مؤظفہ یا مؤظفہ، اس نے سوال کیا اس ملازم سے، مؤظف کہتے ہیں کلرک یا افسر یا وہاں پر جو کام کرنے والا، ڈیوٹی جس کی ڈیوٹی لگی تھی فون وغیرہ اٹھانے کی۔ بہرحال فی المکتبۃ، اس نے اس سے سوال کیا جو مکتبے میں کام کرنے والا تھا، قائلا، یہ کہتے ہوئے، جو کمال تھا اس نے کیا کہا، یہ کہتے ہوئے بات کی، سوال کیا، هل عندکم، کیا تمہارے پاس ہے، الجزء الاول، پہلا جز، فی المحادثۃ العربیہ، یعنی محادثہ عربیہ جو کتاب ہے اس کا جو پہلا جز ہے، کیا تمہارے پاس وہ موجود ہے، اویلیبل ہے؟ تو اس نے کہا فاجابہ، اس نے جواب دیا، ہاں، نعم، ہاں جی، ہاں جی موجود ہے۔ فسر کمال من هذه المحادثۃ، کہتے ہیں کہ اس گفتگو سے، یہ ان کے آپس میں جو محادثہ بھی، یعنی یہ بھی آپس میں گفتگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہوتا ہے نا مصافحہ، تو مصافحہ کہتے ہیں باہم ہاتھ ملانا، باہم، ٹھیک ہے، اسی طرح معانقہ، باہم گلے ملنا، تو یہاں پر جو ان کی باہم گفتگو ہوئی نا ایک دوسرے کے ساتھ، کہتے ہیں اس سے، اور یہ جو ان کی خوشخبری ملی کہ کتاب موجود ہے،
تو اس سے وہ بہت خوش ہوا۔ تو اب یہ جو خوشی ہے یہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو کتابوں کے ساتھ شغف رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یار کتابوں کی کیا قدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس نے پڑھنی نہیں ہے، چاہے اس کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھ دیں تو وہ ہیڈ ماسٹر نہیں بن جاتا، اس طرح بہت زیادہ کتابیں رکھ لینا تو یہی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ بھی کمال ہی ایک طرف سے ہے، لیکن اس کو پڑھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ درسی کتابوں کو پہلے فوقیت دینی چاہیے، پھر ساتھ میں آپ اپنی جو نجی مطالعہ جسے کہتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے۔